ہمارے ہاں غریب طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف امیر طبقے کی خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ جب کسی کو بھیجنا ہوتا ہے جاؤ جا کے چائے لے کے آؤ تو ہم عام طور پر کسی غریب کو ہی آواز دیتے ہیں، یہ کرسی اٹھا کے لاؤ تو ہم عام طور پر کسی غریب کو ہی کہتے ہیں، محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کرو وہ کرو تو ہم کسی اپنے کے برابر کے بندے کو نہیں کہتے، چاہے ہمارے ان سے بے تکلفی کیوں نہیں، کسی غریب کو کہتے ہیں۔ پھر جو ہمارے ہاں غریب ملازم ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک بھی کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک ہے۔ مثال کے طور پر ایک مزدور اگر مالک کی گالیاں کھا رہا ہے نا تو وہ اپنے بچوں کے لیے کھا رہا ہے۔ ایک مزدور اپنی زندگی کی جان کی بازی لگا کر 8ویں 10ویں منزل پہ جا کے کام کر رہا ہے، اس پہ کھڑے ہو کر وہ جو پائپ لگے ہوتے ہیں، تو وہ صرف اپنے بچوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ بانو قدسیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ تو عورت صرف خود کھانے کے لیے پکاتی ہے، نہ مرد صرف خود کھانے کے لیے کماتا ہے۔ ایک مزدور جو ہے اگر اس کو صرف اپنی 2 روٹیوں کے لیے کمانا ہے نا، وہ تو 2 گھنٹے کام کر کے باقی جو ہے 22 گھنٹے وہ آرام کرے۔ وہ اگر 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے 10 گھنٹے کا کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنی جو فیملی ہوتی ہے اس کے رزق کا انتظام کرنا ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ مزدور یہ سب صعوبتیں مشقتیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی خاطر۔ ان کو پتا ہے کہ اگر آج میں نے یہ مزدوری چھوڑ دی، گالی والے کو گالی کا جواب گالی سے دیا تو انہوں نے مجھے نکال دینا ہے، مجھے جب یہ کام سے نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میرے گھر میں چولہا نہیں جلے گا اور بچے جو ہے نا بھوکے سوئیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، ہم اس پر غور کریں نہ کریں لیکن یہ مسئلہ ہے، تو اس لیے وہ مزدور یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہوتا ہے تاکہ ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے اور ان کے بچوں کو روٹی بھی کیا ملتی ہے، بمشکل پیٹ بھر کے ملتی ہوگی میرے خیال میں، کہ جس طرح کی زندگی کا تصور ہمارے ذہنوں میں ہے، کہ جس طرح کی زندگی کا تصور ہم دیکھتے ہیں میڈیا پر دیکھتے ہیں، کیا مزدور کی زندگی کا تصور بالکل ویسا ہے؟ وہ تو بنیادی ضرورتوں سے ہی محروم ہے۔ مثلا آپ خود بنا لیں، 800 روپے اجرت ہے ایک مزدور کی، دن بھر کام کرتا ہے تو وہ 800 روپے کماتا ہے۔ 800 کمانے والا کیا وہ 800 میں اپنے بچوں کا کھانے کا انتظام کر سکتا ہے اس مہنگائی کے دور میں؟ کیا اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کر سکتا ہے؟ کپڑے بھی پھر ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں، جس خطے میں رہ رہے ہیں، سردیوں کے لیے الگ کپڑے درکار ہوتے ہیں، گرمیوں کے لیے الگ کپڑے درکار ہوتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی بیمار ہو گیا کہ اس کی علاج معالجے کی کوئی انتظام کر سکتا ہے، شادی بیاہ خوشی غمی کا انتظام کر سکتا ہے، تو یہ سارے مسائل اس غریب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے فیض احمد فیض کا انہوں نے ایسے نہیں کہا، جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت، شاہراہوں سے غریبوں کا لہو بہتا ہے، آگ سی سینے میں رہ رہ کے ابلتی ہے نہ پوچھ، اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے۔ تو مزدور کی زندگی اس قدر اذیت ناک ہے، یہ ایک فرق ہم محسوس کرتے ہیں، طبقاتی فرق جس کو کہتے ہیں، جس کو سماجی تفاوت بھی کہتے ہیں، سماج کا فاصلہ ایک دوسرے سے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اور طبقہ ہے اور ہمارا طبقہ جو ہے وہ کچھ اور ہے۔